فورن فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس، درخواست گزار اکبر ایس بابر اور تحریک انصاف کے وکلاء پیش، کمیٹی تحریک انصاف کے دستاویزات پر اکبر ایس بابر کے اعتراضات کا جائزہ لے گی۔ تحریک انصاف کا جمعیت علماء اسلام کے خلاف فورن فنڈنگ کیس دائر کرنے کا فیصلہ، فاروق حبیب نے درخواست تیار کر لی، آج الیکشن کمیشن میں دائر کی جائے گی۔ درخواست میں جے یو آئی کے سابق رہنما حافظ حسین احمد کے ٹی وی انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ بھی شامل ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں فضل الرحمان اور کشمالہ طارق دونوں نے جواب دینا ہوگا، ان کے اکاؤنٹس میں معاشی انقلاب کس بزنس کی وجہ سے آیا۔ فضل الرحمان بیرونی طاقتوں کے کہنے پر پاکستان اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ حافظ حسین احمد کے سامنے لیبیا اور عراق سے پیسہ لینے کا اعتراف، ان کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان طلبی پر نیب میں پیش، حکام کے آمدن سے زائد اثاثے، غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات پر سوال جواب۔ پی ڈی ایم نے 5 فروری کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا، جلسہ راولپنڈی کے بجائے مظفر آباد میں ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اگر وزیر اعظم کا براڈ شیٹ سے تعلق نہیں تھا تو وزراء پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ براڈ شیٹ کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا ہوں گے۔ نیب احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے، احتساب ہو تو توہین چیئرمین نیب جیل چلے جائیں گے۔ ایک دن عدم اعتماد، دوسرے دن لانگ مارچ، تیسرے دن استعفیٰ، ایسی غیر سنجیدہ سیاسی قیادت ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا اپوزیشن سیاسی نابالغوں نے یرغمال بنا لی ہے، اس نابالغ قیادت سے کون مذاکرات کرے؟ نون لیگ پی پی کے سنجیدہ لوگ آگے بڑھیں، متبادل قیادت بنے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم صدارت کریں گے، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ براڈ شیٹ کیس میں پیش رفت، کرونا ویکسین کی قیمت کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل، کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کی منظوری بھی دی جائے گی۔ دوران قید چین کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، کہا گیا آپ کے سی پیک سے متعلق اقدامات قابل تحسین ہیں، خط میری نہیں پاکستان کی عزت ہے۔ شہباز شریف کا احتساب عدالت میں بیان، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل حکام نے سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا۔ جب تک حکم امتناع موجود ہے کارروائی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کس اتھارٹی کے حکم پر دیواریں مسمار کی؟ کیا پہلے متعلقہ فریق کو اطلاع یا نوٹس دیا؟ وہ قانون دکھائیں جس کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ کھوکر پیلس کی مسماری کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا استفسار، ایڈوکیٹ جنرل بولے صرف 8 کینال اراضی پر حکم امتناع تھا۔ جنوبی افریقہ 14 سال بعد پاکستان میں ان ایکشن، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں میدان سج گیا۔ مہمان ٹیم کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، اسپنر نعمان علی اور عمران بٹ کا ڈیبیو۔ پاکستانی امپائر علیم ڈار کے لیے بھی تاریخی دن، پہلی بار ہوم گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بھارت کا یوم جمہوریہ یا یوم سیاہ، مودی سرکار کی پالیسیوں کے خلاف دہلی کی سڑکوں پر بھارتی کسانوں کا ٹریکٹر مارچ۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف آزادی کے نعرے، انتہا پسند میڈ انڈیا دنیا بھر کے لیے خطرہ، جھوٹی مودی سرکار کی پول پٹیاں دنیا کے سامنے بے نقاب۔ ٹویٹر پر میڈ انڈیا کے خلاف بڑا ٹرینڈ، 72ویں یوم جمہوریہ پر بھارتی قوم اپنی شناخت کی تلاش میں مصروف۔ کیا یہ نہرو اور گاندھی کا سیکولر ہندوستان ہے یا آر ایس ایس کا ہندو راشٹرا؟ سوال اٹھ گئے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کی اپیل پر مکمل ہڑتال، گلیوں اور بازاروں میں سیاہ پرچم لگ گئے۔ یوم جمہوریہ نامنظور کے پوسٹر بھی آویزاں،
شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت میں یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ٹینک نہیں ٹریکٹر نظر آ رہے ہیں. بھارت میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں. بھارت میں سیکولرزم دبتا اور ہندوتوا ابھرتی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان میں کورونا کے مزید 58 مریض انتقال کر گئے. اموات 11,376 ہو گئی. 1,873 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فعال کیسز 34,412 ہو گئے. کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.39% رہی. تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. حلیم عادل شیخ کو فردوس شمیم نقوی کے مستعفی ہونے پر اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. کراچی میں ڈکیت بے لگام. کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے بیٹی کے سامنے باپ کو گولی مار دی. بیٹی زخمی باپ کے پاس بیٹھی روتی رہی. لائٹ ہاؤس پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر تاجر کے قتل کا مقدمہ درج. اسکول وینز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں غیر معیاری سی این جی کٹس لگانے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ کی سی این جی کٹس کے لیے لائسنس یافتہ ورک شاپس قائم کرنے کی ہدایت. غیر معیاری کٹس اور سلنڈرز کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم. پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ کے باعث نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند. متبادل راستوں پر پابندی کے باوجود بھاری گاڑیاں رواں دواں. یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر پر ٹریفک جام. شہریوں کو مشکلات. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,638 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,742 روپے 69 پیسے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 74 پیسے ہو گئی. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.